وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعے کے خطبے کے اندر جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کے بعد ان کے جوڑے کے طور پر اور ان کی زندگی میں ایک ہم سفر کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی دونوں کے ذریعے سے نسل انسانی کو شروع کیا، اور انہی سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی شادیوں کی اہمیت کو، شادیوں کی فرضیت کو اور شادیوں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دونوں کے درمیان اللہ نے پیار و محبت کو پہلے سے ڈال دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیز ہے۔ انسان شادیوں سے آج بھاگتا ہے، اور خصوصاً آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی عمر 21، 22، 23، 24، 25 سال ہے، یہ بڑے ڈرتے ہیں شادی کرنے سے۔ پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایسی کون سی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو بندہ شادی کر لیتا ہے اگر وہ فقیر رہتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو شادی کر کے دیکھ لیں، شادی شدہ لوگوں سے پوچھ لیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہاں، جس کے اندر جو ہے چاہت دنیا کی زیادہ ہو، ہوس دنیا کی زیادہ ہو، خواہش دنیا کی زیادہ ہو، تو میرے بھائی پھر اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی دوسرا نہیں بھر سکتا۔ باقی جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے شادی کے بعد اللہ اس کو بہتر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی، کہ 4 چیزیں سعادت میں سے، یعنی یہ 4 چیزیں کسی کو مل گئیں بس ختم، اس کی دنیا بڑی خوشنما ہے۔ اور یہ 4 چیزیں ہمارے پاس اللہ کا فضل و کرم آج موجود ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر وہ دنیاوی چاہت پنپتی ہے۔ پہلی چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ دوسری چیز المسکن الواسع،
یعنی وسیع گھر، ایسا گھر جس میں بڑے آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز والجار الصالح، اور اچھے پڑوسی۔ اور چوتھی چیز والمرکب الحنی، یعنی آرام دہ سواری۔ یہ چار چیزیں کسی کے پاس ہیں تو اس کی زندگی بہتر ہے، سب سے اچھی زندگی اس کی۔ اور ان چار چیزوں میں سے اچھی بیوی نہ ملے پھر اس کی زندگی جہنم۔ اس کو جو ہے پڑوسی اچھا نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے ہر دن جو ہے دن میں جو ہے 4-5 مرتبہ لڑائی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر اس کو اچھا آرام دہ گھر نہ ملے تو یہ بھی ایک مصیبت والی چیز ہے، اور ایک اچھی جو ہے سواری نہ ملے تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ المرأہ عورت، اللہ کے نبی نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ یہیں سے ہی ہماری زندگی کی شروعات ہوتی۔ یہ جو نیک عورت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذکر فرمایا، یہیں سے اصل زندگی شروع ہوتی۔ اگر آج نوجوان کی حالت دیکھیے، شادی، بچی گوری ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ، بس ختم، شادی کر سکتے ہیں۔ اور کئی تو ایسے نوجوان بھی ہیں، اللہ معاف کرے، جو ہے جو پہلے سے عاشقی کر کے جو ہے شادی اپنی کر لیتے۔ تو پھر ایسے گھرانے کے اندر طلاق نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایسے گھرانوں میں طلاقیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے المرأۃ الصالحہ دیکھنے کے بجائے خوبصورتی کو آپ نے ترجیح دی، آپ نے اس کی دولت کو ترجیح دی۔ تلاش کرتے ہیں آج کل عورتیں بھی اور مرد بھی کہ ایسے مرد مل جائیں جو دولت والے ہوں، اور عورتیں مرد تلاش کرتے ہیں ایسی عورت مل جائے جو خوب پیسے والی ہو، جس جہاں سے جہیز لاکھوں کروڑوں کا ملے۔ یہ حالت ہے۔ تو میرے بھائی، آپ شادی تو نہیں کر رہے، آپ تو صرف اپنی دولت کے چاہت میں، دنیا کی چاہت میں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اپنے آپ کو آپ اپنا سودا کر رہے ہیں بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی جتنی چیزیں، ان میں اگر کوئی سب سے بہتر چیز ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ آگے آپ کو واقعات بھی ذکر کروں گا۔ یہاں پہلی بات سمجھ لیجئے کہ طلاق ہوتی ہی ہے اسی لیے، آپس میں لڑائی جھگڑا اسی لیے ہوتا ہے، نا اتفاقی اسی لیے ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز مسلمان آج چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ اگر نیک عورت کے آپ تلاش کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا گھر جنت بنے گا، اور اگر بری عورت تلاش کر لیں یا پھر دولت کو دیکھ لیں تو پھر وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک مثال دے دوں۔ ایک کتاب کے اندر پاکستان کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے خود اپنا ذاتی واقعہ لکھا۔ انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ لکھا کہ امریکہ کے اندر وہ رہا کرتے تھے، تو وہاں پر گرین کارڈ جو ہے لوگ حاصل کرنے کے لیے شادیاں کر لیتے ہیں، تاکہ شادی کر کے ان کو جو ہے گرین کارڈ مل جائے۔ بعد میں وہ عورتیں کچھ چلتی پھرتی رہتی ہیں جو گرین کارڈ کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں، کچھ پیسوں میں پیسے لے کر ان کو جو ہے شادی کچھ دن رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ عورت جو ہے طلاق لے کر جو ہے پھر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ امریکہ میں آج بھی چلتا ہے، اور وہاں کے جو ہے ملکوں میں آج بھی چلتا ہے۔ تو یہی وہ حاصل کرنے کے لیے گئے، بیچارے مسلمان تھے، انہوں نے وہ گئے تو تلاش کرنے لگے۔ ساتھ میں ان کو یہ تکلیف بھی تھی کہ اگر ایسا کام کروں گا تو یہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے۔ تو کسی شیخ کے پاس، عالم صاحب کے پاس گئے مشورہ لینے کے لیے، کہا کہ کیا کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا، کہا ایسی شادی مت کرو، کرنا ہی ہے اسی ملک کی لڑکی سے تمہیں کرنا ہے، کر لو شادی، لیکن ہمیشگی والی شادی کرو، یہ طلاق لینے والی شادی مت کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ ہی بتلا دیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس تو ایک لڑکی ہے جس کا رشتہ میرے پاس آیا ہوا ہے، لیکن وہ لڑکی خوبصورت نہیں، وہ لڑکی تھوڑا جو ہے کالی ہے، تھوڑا جو ہے چہرہ اس کا سانولا پن ہے، تو وہ لڑکی خوبصورت اتنی گوری تو نہیں ہے جتنی آپ تلاش کرتے ہیں، لیکن ہاں نیکوکاری کے لحاظ سے ابھی بھی اسلام قبول کی ہوئی ہے اور نیک ہے، اچھی ہے، اللہ کا فضل و کرم آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی۔ تو بڑی سوچ بچار کے بعد سوچا کہ اگر شادی کر لوں گا تو خاندان والے گالی دیں گے کہ تمہیں کوئی نہیں ملے، تم گئے امریکہ میں بھی تو ایک کالی سے کر کے آ گئے، تمہیں کوئی شادی کرنے کو نہیں ملی۔ بڑے سوچے اسنے کے بعد جو ہے آخرکار ہاں کر دی انہوں نے۔ ان کو جو گرین کارڈ بھی چاہیے تھا، آدھی نیت تو اسی کی تھی ان کی، آخرکار شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ انہی کے پڑوسی میں کچھ لوگ آئے ہیں، میاں بیوی آ گئے، وہاں رہنے لگے، تو ہر دن گھر سے آواز آتی لڑائی جھگڑے کی، کوئی گالی دے رہا، کبھی بیوی گالی دے رہی، کبھی شوہر گالی دے رہا ہے، کبھی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ آواز آتی رہتی۔
تو یہ ان کے پاس گئے اور وہ ان کے قریبی دوست بھی تھے، اور جب انہوں نے شادی کی تھی تو یہ صاحب جو بڑا مذاق اڑائے تھے کہ تم کوئی کالی عورت سے تم نے شادی کر لی، کیا ہوا تمہارا، بڑا مذاق اڑائے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ان کے پاس گئے، کہا بھائی کیا وجہ ہے، آپ کے گھر میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کافی جو ہے دھکم دھکی چل رہی ہے، مارنے کو روتا رہا ہے۔ تو کہا کیا بتاؤں بھائی صاحب کہ پاکستان میں تھا، وہاں سے یہاں کی لڑکی جو تھی، حالانکہ وہ پاکستانی ہی تھی لیکن اس کو امریکن جو ہے رہنے کی جو بھی ملتا ہے مل گیا تھا، تو وہ وہاں یہاں کے رہنے والے ہمارے پاس جو ایک لڑکا تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کی خواہش تھی لڑکا ہونا کون سا، ڈاکٹر، ہمیں ڈاکٹر لڑکے سے شادی کرنی۔ تو ہمارے گھرانے والوں نے ہماری شادی ان سے کرا دی۔ تو اس لڑکی نے ایک ڈاکٹر سے شادی کی ہے، اس کی ڈاکٹری سے شادی کی ہے، اس شخص سے شادی نہیں کی، مجھ سے ذاتی طور پر اس نے شادی نہیں کی، میری ڈاکٹری سے شادی کی ہے، تاکہ لوگوں میں یہ بتایا جائے کہ میرا شوہر ڈاکٹر ہے، بس باقی گھر کے اندر ہمارا گھر جہنم ہے، ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے۔ یہ میری بات سنتی نہیں ہے، یہ اپنا روب و دبدبا لگاتی ہے، اپنی دولت بتاتی ہے، اپنی شہرت بتاتی ہے، اور اپنا جو ہے امریکہ کے اندر وہ رہ رہی ہے تو اپنی عزت، اپنی شان و شوکت دکھلاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر دن لڑائی ہوتی ہے، ہر دن مار پیٹ ہوتی ہے، ہر دن گالی گلوچ ہوتی ہے۔ مجھے ایک اچھی خوبصورت لڑکی ملی، خوبصورت نہیں ملی، خوبصورت تو مل گئی، خوبصورت جو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ کا مذاق اڑایا تو مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ جو جس عورت سے شادی کیے ہیں نا وہ خوبصورت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں پتہ نہ لگا پایا جو ہے کہ عورت سے شادی کیسے ہونی چاہیے، کہ نیک عورت ہو تو گھر جنت بنتا ہے، اور اگر خوبصورت عورت ہو لیکن بد ہونا تو وہ گھر جہنم بن جاتا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بیچارے گئے اپنے گھر میں، اپنی اہلیہ کو جب گھر میں پہنچے تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، جنہوں نے جو ہے ایک سانولی عورت سے شادی کی تھی، تو گئے گھر میں جو ہے، گھر پر پہنچے تو چہرے پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ تھی۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، کہ آج نوکری مل گئی آپ کو؟ کہا نہیں، نوکری تو نہیں ملی لیکن آج جنت ضرور مل گئی، جنت مجھے ضرور مل گئی، نوکری تو ابھی نہیں ملی۔ تو پیارے دوستو یہ ہوتی ہے شادیاں، کہ اگر شادی اچھی ہو، نیک خوبصورت لڑکی سے آپ شادی کریں تو اللہ کی قسم اس کی خوبصورتی جو ہے اس کی خوبصورتی پر اثر نہیں کر سکتی، وہ خوبصورت بھی تمہیں نظر آئے گی، وہ اچھی بھی تمہیں نظر آئے گی اگر خوبصورت ہوگی، ورنہ پھر اگر ایسے ہی خوبصورت کو دیکھ کر اور اس کی سیرت گئی گزری ہو تو پھر ایسی شادیاں کہیں کامیاب نہیں ہوتی۔ تو یہ طلاق کی سب سے پہلی وجہ نیک بیوی کی تلاش نہ کرنا، نوجوان مسلمان۔ اور دوسری چیز طلاقوں میں سب سے بڑی وجہ گناہ اور برائیاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کوئی بھی تم کو تکلیف پہنچتی ہے، جو کوئی بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ جو تکلیف تم کو، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ذمہ دار تم ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ذمہ دار تم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہمارے گھر میں ہم اپنی بیویوں کو آزادی دیتے، جہاں جانا ہے جا سکتی ہیں، ہمارے گھر میں اپنی بچیوں کو ہم روک کر نہیں رکھتے، وہ جہاں جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں، جدھر گھوم سکتی ہیں گھومنا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو ہے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے قید بنا کر نہیں رکھتے، ہم اپنی گھروں کی عورتوں کو جو ہے با پردہ نہیں رکھتے، وہ آزادی سے گھوم سکتی ہیں، بے پردہ بھی جا سکتی ہیں، جہاں جانا ہے وہ جہاں گھومنا ہے گھوم سکتی ہیں۔ جب گھر میں یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ایسے گھروں کے اندر طلاق ہونا ممکن ہے، ایسے گھروں میں طلاق ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تو دین کے نام پر اس کو آزادی، دنیا کے نام پر اس کو آزادی دے دی، تم نے دنیا کے نام پر اس کو چھوڑ دیا، کہا جاؤ بے پردہ گھومنا ہے گھومو۔ گھروں کی عورتوں کو کہا کہ نہ، ہم تو جو ماڈرن زمانے کی سوچ رکھنے والے، نئے دور کے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں، اس سے نکلے ہوئے کہ ہماری سوچ جو ہے بڑی ہے، ہم ایسا نہیں رکھتے اپنی بیویوں کو گھروں میں قید کر کے یا بند کر کے۔ اور یہ حالت ہو جاتی ہے آخرکار کہ طلاق تک جو ہے بات پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا۔ جب گھروں کے اندر برائیاں عام ہو جائیں، گھروں کے اندر جو ہے گانے بجانے، گھروں کے اندر عورتوں کو جو ہے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دیں، گھروں کے اندر گھروں سے عورتوں کو باہر نکلنے کی
بے جا نکلنے کی کھلی چھوٹ دے دیں. گھروں میں عورتوں کے گھروں سے باہر نکلتے وقت عورتوں کو بے پردہ گھومنے کی کھلی چھوٹ دے دیں تو یاد رکھیے گا ایسے گھروں کے اندر بربادی پہنچ جاتی ہے. پھر دنیا داری کے طور پر لوگ اپنے چہرے کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے محبت رکھتے ہیں آپس میں، اور گھر کے اندر جاؤ تو گھر کے اندر جہنم برپا ہوتی ہے. اور یہی حالت ہمارے نوجوانوں کی ہے، ہمارے اس قوم کے نوجوانوں کی ہے، جو اپنی شادیوں کے اندر یہ چیز کبھی تلاش ہی نہیں کرتے کہ کیا خوبصورتی کو دیکھیں، کیا خوبصورتی کو دیکھیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا، کہا کہ تم لوگ جو ہے 4 وجہ سے شادیاں کرتے ہیں، انہی میں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو زیادہ ترجیح دینے کا حکم دیا، اور وہ ہے دینداری کو. ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں، پچھلے دور میں یہ بھی ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا کہ کوئی صاحب تھے بیچارے، انہوں نے شادی کر لی. وہ بڑے کالے تھے، چہرہ جو ہے کالا تھا. دیکھیے زندگی گزارنے کے طور طریقے آپ کے پاس ہونے چاہیے، لڑائی جھگڑے سے کوئی کام نہیں ہوتا. ان کا رنگ جو ہے کالا تھا. بیوی بڑی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت بیوی تھی. تو کسی عورت نے پوچھا، کہا کہ آپ کے جو شوہر ہیں اتنے کالے، تم اتنی خوبصورت کیوں شادی کی؟ کسی جو ہے خوبصورت مرد کے جو اگر تم نکاح بھیجتی تو ظاہر سی بات وہ پیغام نہیں ٹھکراتا، تم نے کیوں شادی کی، کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا اللہ کی بندی نے کہ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے. اس نے کہا ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کوئی نیک کام کیا ہوگا کہ جس کی بدولت اللہ نے مجھ جیسی خوبصورت بیوی اس کو دی، اور وہ اس پر شکر ادا کر رہا ہے، اور اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ کیا، ایسا کوئی غلط کام کیا کہ مجھے اس جیسا جو ہے بدصورت شوہر عطا فرمایا، اور اس پر میں صبر کر رہی ہوں، اور صبر اور شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ جنت میں مقام دیتا ہے. گھروں کو جوڑنے کے لیے جو ہے صرف بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور گھروں کو توڑنے کے لیے صرف پل بھر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے اندر آج اگر گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین، لڑکی کے خصوصاً لڑکی کی والدہ اور خصوصاً لڑکے کا والدہ. کیوں؟ کیونکہ آج معاشرے میں ایک بڑی چیز آپ غور کر رہے ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی شادی یعنی اپنی بیٹی کی شادی آپ کہیں کرا دیں، اور تو بیٹی کو ساتھ میں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کو ہاتھ سے مت جانے دینا، اگر وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو کہیں اور جا سکتا ہے. ہاتھ سے مت جا، اپنے قبضے میں رکھنا، اب اس کی اپنی ساس کے پاس بھی اس کو مت جانے دینا. چلتا ہے معاشرے میں؟ نہیں چلتا. اپنی ساس کے پاس بھی اپنے شوہر کو جو ہے زیادہ فری مت ہونے دینا. اپنے قبضے میں رکھو گی تو جتنی وہ دولت کمائے گا تمہیں ملے گی، جتنے پیسے کمائے گا تمہیں ملے گا. ورنہ اگر وہ اپنی ساس کے پاس چلے جائے اپنی ماں کو وہ سارے پیسے دے دے گا. اپنے قبضے میں رکھنا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. اور پھر اگر وہی شوہر جو ہے اس اپنی بیوی کی جو ہے مدد کر رہا ہو تو پھر وہ جو لڑکی والے آتے ہیں دیکھنے کہتے ہیں ہاں کیا شوہر، کیا ہمیں داماد ملا، اللہ کا شکر ہے، میری بیٹی کا ہاتھ بٹا رہا ہے یہ تو، میری بیٹی کی مدد کر رہا ہے یہ تو، کیا داماد ہمیں ملا ہے. اور اسی کے جو ہے دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اب جو ہے لڑکی اگر بہو گھر میں آ جائے تو اسی گھر میں اگر ایک بہو آ جائے اور اس کا بیٹا موجود اور اپنی بیوی کی ہر بات کو تسلیم کرے، اور کوئی پوچھنے والا پوچھے اس عورت سے کہ بھائی آپ کے بیٹے اور بیٹی کی کیسی کٹ رہی ہے، تو کہتے ہیں میرا بیٹا تو جورو کا غلام ہو گیا ہے. دو رخ ہے معاشرے میں، دو طریقے ہیں معاشرے میں. تو کیسے گھر آباد رہے گا کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی ظاہر سی بات ہے، کسی اور کی بیٹی تمہارے گھر میں بہو بن کر جب آئی تو اس گھرانے والوں نے بھی وہی نصیحت کر کے بھیجی ہوگی جس کی وجہ سے آج تمہارا گھر آباد ہونے کے بجائے برباد ہو، جس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر آبادی نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے. ایسی عورتیں اللہ کا فضل و کرم ہیں، ایسے جو ہے گھروں میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو اپنی بہوؤں کی عزت بھی کرتی ہیں، لیکن معاف کرنا ایسی بھی عورتیں گھروں میں موجود ہیں جو وہی بیٹا جس کے لیے وہ ماں ہوتی ہے، گھر میں بہو آنے کے بعد وہی ماں جو ہے شیطان بن جاتی ہے.
واللہ عالم کیا اثر ہوتا ہے، کیا بات ہوتی ہے، ایسی کون سی جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی اور کی لڑکی کو جب گھر میں بہو بن کر آتی ہے تو اس کو اپنی بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہوتی. تو پھر گھر کیسے آباد ہو؟ ادھر جو ہے ماں لگی ہوئی ہے اپنی بہو کو برباد کرنے میں، پھر ادھر بہو لگ جاتی ہے اپنی ساس کو برباد کرنے میں. تو پھر ایسے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا محبت کے گیت گائے دیں گے؟ تو پیارے دوستوں، گھروں کو صحیح سدھارو، گھروں کو صحیح انداز سے سدھارو، اپنی بیٹیوں کی صحیح انداز سے تربیت کرو، اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی صحیح انداز سے تربیت کرو، تب کہیں جا کر گھر آباد رہیں گے. اور دوسری اور ایک وجہ سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات اور بدگمانیاں جب آپس میں میاں بیوی کے درمیان عام ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے. فون آ گیا عورت کو، جو بیوی کا جو فون آ گیا، یہاں شوہر بیٹھ کر سوچ رہا ہے کس نے اس کو فون کیا، یہ کون کر سکتا ہے اس کو فون، یہ کون ہے، اس کے چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ عورت کہاں منہ مار رہی ہے. اگر گھر کے اندر ایسے شکوک و شبہات آ جائیں تو پھر اس گھر کے اندر محبت نہیں رہتی، پھر طلاق ہی ہوتی. شکوک و شبہات کبھی آپسی ازواجی زندگی میں کبھی مت رکھنا، کبھی شکوک و شبہات سے اپنی زندگی کو قائم مت رکھنا. کیا آپ اپنی بیوی پر شک کر رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ پر شک کر رہی ہے، اگر اس بنیاد پر آپ کی شادی ٹکی ہوئی ہے کبھی نہ کبھی یہ شادی جو ہے گر جائے اور ٹوٹ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسموا ولا تحسبوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجسسوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بدزنی سے بچو، بدگمانی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر آپ بدگمانی اپنی بیوی کے تعلق سے رکھ رہے ہیں یا آپ کی بیوی آپ کے تعلق سے بدگمانی رکھنی، یہ سب سے بڑا جھوٹ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی شادی ٹوٹ جائے. اور بدگمانی کی سب سے بڑی وجہ کئی ہوتی، ان میں سے ایک وجہ جو ہے آج ذکر بھی کر دو. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ وہ شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے ایک کالا بچہ جنم دیا. ہمارے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سارے جو ہے گورے تھے، اب جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کالا ہے. تو شک کی نگاہ سے بتایا کہ میری بیوی کا پتہ نہیں کہاں کیا چل رہا ہے. تو اس نگاہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا، اس انداز سے اللہ کے رسول کو بتانے کی کوشش کی کہ میری بیوی کا میرے سے جو ہے تعلق نہیں ہے، وہ جو ہے کالا بچہ جنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ تمہارے جو ہے گھر میں اونٹ ہے؟ کہا ہاں اونٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کس رنگ کا اونٹ ہے، کس رنگ کے اونٹ ہے؟ کہا کالے بھی ہیں، لال بھی ہیں، اور آدھے سفید آدھے کالے، سارے اونٹ موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ تمہارے پاس جب تم لے کر آئے تھے تمہارے پاس لال اونٹ تھا؟ ہاں صحیح ہے، لال اونٹنی تمہارے پاس موجود تھی، تو تمہارے اس باڑ کے اندر یہ کالا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ کالا اونٹ آیا کہاں سے؟ بولو. تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں کے اندر کوئی کالا ہوا رہا ہوگا جس کی وجہ سے کالا اونٹ پیدا ہوا. تو نبی نے بھی یہی جواب دیا، کہا تمہاری نسل میں بھی پچھلے آباء و اجداد میں کوئی کالے پیدا ہوئے ہوں گے، اس لیے تمہارے گھر میں کالا بچہ پیدا ہوا. یہ شک کرنا، یہ شک کی نگاہ سے دیکھنا کہ ہمارے گھر میں بچہ غلط پیدا ہوا یا یہ فلاں، چاہے جو بھی شک ہو، اگر شک کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر. اپنی بیویوں پر یا بیویاں اپنے شوہروں پر شک کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری اور ایک چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. تو پھر آپ عورتوں کے سامنے جو بے جا جو اپنی قوت کا اظہار کرنا، یہ طلاق کا ایک سبب بن سکتا ہے. طلاق کا ایک سبب بن سکتا ہے. ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ بیوی کے سامنے دب کر نہیں رہنا، بیوی کے سامنے بے جگرے سے کھڑے ہونا ہے. بیوی کچھ بولے اٹھاؤ ایک تھپڑ رسید کرو، اس کو مارو. چلتا ہے نہیں چلتا؟ کئی معاشرے کئی لوگوں میں آج یہ چیز عام ہے، بیوی کے چہرے پر جو ہے تھپڑ رسید کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. نبی نے منع فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے چہروں پر مت مارو. یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا اگر آپس میں تمہاری نا اتفاقی ہو جائے، آپس میں محبت قائم نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے،
تو اپنے بستر سے اپنی بیوی کو الگ کر دو بس. کہا اگر اس کے بعد بھی بات نہ سمجھ میں آئے تو تم بطور نصیحت ہلکا سا مار سکتے ہو, بطور نصیحت ہلکا سا مار سکتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے تھپڑ اٹھایا, ہاتھ جو ہے لگایا, جو ہے 4-5 جو ہے بیچاری کے جو چہرے پر تھپڑ رسید کر دیے. اس سے پورا گھرانہ تباہ ہو سکتا ہے, پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تعلق سے ایک واقعہ جو ہے میں کچھ دنوں قبل سنا بھی تھا, کسی کتاب کے اندر پڑھا بھی تھا, کہ صرف ایک غلط کال آنے کی وجہ سے, غلط فون آنے کی وجہ سے ایک عورت کی پوری زندگی تباہ ہو گئی. ایک رانگ کال آنے کی وجہ سے پوری زندگی عورت کی تباہ ہو گئی تھی, کہ صرف ایک کسی شخص نے جو ہے فون کیا اور کسی لڑکی کو فون لگ گیا, جس کی وجہ سے وہ غلط کال تھی جو ہے, وہ لڑکی فون اٹھا لی, عورت میاں وہ جو شادی شدہ عورت تھی جو ہے, لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ سوچا جو ہے کہ رانگ کال, لیکن لڑکی کا نمبر مل گیا ہے نا. ہر دن جو اسے فون کیا کرتا تھا, اس کی سانس سمجھ چکی تھی کہ میری جو ہے جو بہو ہے وہ کسی غیر مرد سے بات کی, حالانکہ اس کا جو ہے الگ معاملہ تھا, ماجرا الگ تھا, لیکن یہ آخر کار جو قتل ہو گئی, مارن توڑی ہو گئی, سارا گھرانہ تباہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر جو بدگمانی ہے کہ بیوی لگی ہوئی ہے کہ میں آج اپنے ساس کے تعلق سے کچھ تو برا ڈھونڈ گی, کچھ تو ایسا برا ڈھونڈ کر اپنے شوہر کو بتاؤں گی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے نفرت, اپنے والد سے نفرت کرنے لگے. گھر کی ساس بیٹھی ہوئی ہے, آج بہو کی ایسی غلطی ڈھونڈوں گی جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس بہو کو چھوڑ کر گھر میں کوئی نئی بہو نہیں کرائے. اگر یہ چیز گھر میں عام ہو جائے تو گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ گھر تو برباد ہونا ممکن ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے تعلق سے کہ مرد جو ہے بے جا اپنی طاقت کا اظہار اپنی بیویوں پر مت کرے. آج گھروں کے اندر مذاق اڑایا جاتا ہے, گھروں کے اندر آج یہ چیز بڑی معیوب, مرد اس چیز کو بڑا معیوب سمجھتا ہے کہ اپنی بیوی کے اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹائے, بڑا معیوب سمجھتا ہے. گھروں میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں والدین کیا بولیں گے, لوگ کیا بولیں گے. اپنی بیوی کے کام کاج میں اپنا ہاتھ بٹاتے وقت وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ بیوی کوئی کام کر رہی ہو اس کے ساتھ ہاتھ بٹا لے. اور کئی لوگ تو ایسا جو کرتے بھی نہیں ہیں, جو سمجھتے ہیں بیوی گھر کی نوکر ہے, اس کو نوکرانی کے طور پر رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے دوستو, اللہ کے بندو, کیا تمہاری حیثیت, تمہاری اوقات, تمہاری عصمت, تم جو ہے اتنے بڑے ہو چکے ہو کہ تم جو ہے نبی کریم سب سے اونچے ہو چکے ہو؟ جو نبیوں کے سردار ہیں, جو آدم کی اولاد کے سردار ہیں, جو آخری نبی ہیں, جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے, جن پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا, وہ اللہ کے نبی. عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں داخل ہوتے تو ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے, ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور اس کے بعد جب اذان ہوتی تو چلے جاتے تھے. اور آج جو معاشرہ, ہمارے نوجوان, ہمارے گھروں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹانا ہماری مردانگی اتر جائے گی, مرد ہی نہیں رہیں گے. یہ حالت, یہ معاشرے میں لوگ ہیں. تو اس انداز سے بچیے, یہ بھی ایک جو ہے بہت بری چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے, اور یہ طلاق کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور اس میں بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ عام ہو چکا ہے, وہ یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں کا معاشرے میں جو ہے بڑا عام ہو چکا ہے کہ گھر میں اگر ایک ساتھ 3 یا 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ نہ, اب اس عورت کو جو ہے گھر سے نکال. ہوتا یا نہیں؟ گھر میں اگر ایک ساتھ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پیدا ہو جائیں, وہ جو گھر کی جو بہو ساس ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کون سی بہو تو لے کر آ گیا کہ یہ جو ہے ایک لڑکا پیدا نہیں کر سک رہی. کیا اس کے ہاتھ میں, کیا اس کے ہاتھ میں ایک لڑکا پیدا کرنا, یا پھر تمہارا جو ہے بیٹا بھی کوئی قصوروار ہے یا نہیں, کہ صرف یہ عورت ہی ہے, کس عورت کو دبا دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ لڑکی پیدا کری, لڑکی پیدا کری, آخر کار جو ہے طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. گھرانوں میں آج ایسی لڑائیاں چل رہی ہیں, افسوس کی بات ہے. اور کہنے والی ایک عورت ذات ہوتی ہے, ایک ماں ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمیں لڑکا چاہیے, لڑکی نہیں چاہیے. ان سے کوئی سمجھائے کہ اگر تمہارے والد اور تمہاری والدہ نے اگر لڑکا مانگا ہوتا تو آج تم زندہ نہیں ہوتی, تمہیں آج جو قبر کے اندر دفن کر کے مار دیا جا چکا ہوتا. تم کہے کہ ہمیں لڑکا چاہیے. ایک واقعہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا, آپ کو آج بھی سنا دو.
کہ لوگ یہ احباب جو سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں گھروں کے اندر منحوسیت لاتی ہیں، یا پھر یہ لڑکیاں جو ہے ہماری دولت کو ختم کر دیتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیتی، یہ لڑکیاں آتی ہی ہیں، ان پر صرف خرچہ کیا جائے، ان سے کچھ ملتا نہیں ہے، لڑکے پیدا ہوں گے تو ان کے اوپر خرچہ کرو گے، کما کر دیں گے، لڑکی ہوگی پڑھائی کا خرچہ، سارا خرچہ پھر شادی کرا کر دے دو، اب یہ لڑکی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ یہ خاندان، یہ آج مسلم معاشرے کے اندر یہ ذہن بن چکا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، ایک شخص کا واقعہ تھا، وہ اس کے گھر میں لگاتار کتنی تقریباً 6 لڑکیاں پیدا ہوئی، کتنی 6 لڑکیاں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوتی گئی، اور پھر بیوی حاملہ ہو گئی تو وہ شخص اب کی بار نظر مان لی، قسم کھا لی، اس نے کہا اگر اب کی بار میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اس لڑکی سمیت جو ہے اس کی ماں کو بھی قتل کر دوں گا، اس لڑکی سمیت اس کی ماں کو بھی قتل کر دوں گا، تاکہ جو ہے کبھی کوئی پریشانی موجود نہ ہے۔ رات کو سو گیا، سوتے وقت رات میں جو ہے خواب آیا، خواب یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فیصلہ جہنم کے لیے کر دیا، یہ جہنم میں داخل ہے۔ جب جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچا تو پہلی لڑکی پہنچ گئی، اللہ سے مناجات کرنے لگی کہ اللہ میرے والد یہ جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں، اپنے والد کو بچانے کی کوشش کی، دوسرے دروازے پر پہنچی تو دوسری بیٹی، تیسرے دروازے پر پہنچی تو تیسری بیٹی، چوتھے دروازے پر پہنچی تو چوتھی بیٹی، پانچویں دروازے پر پہنچی تو پانچویں بیٹی، چھٹے دروازے پر پہنچی تو چھٹی بیٹی، اب 7ویں دروازے میں سے ڈر ہونے لگا، کاش کہ مجھے بیٹی ہوتی تو یہاں بھی میری بیٹی مجھے بچاتی، یہاں بھی میری بیٹی میری مدد کرتی۔ نیند کھلی تو اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور اللہ سے دعائیں کی اللہ معاف کرنا۔ پیارے دوستو، بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، گھروں کی بیٹیاں یہ ہوتی ہیں کہ جن کی بدولت ہو سکتا ہے اللہ تم پر جو ہے جہنم سے تم کو بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر یہ سوچو کہ نہیں گھروں کی بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں تو اللہ کی قسم پھر آپ سے بڑا بدبخت اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز آئے، یہ فساد آ جائے کہ گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہوں اور پھر وہ گھر ہمارا اچھا نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہو تو ہمارا گھر منحوس ہو چکا ہے، میری بیوی منحوس کہ جب دیکھو بیٹی پیدا کرتی ہے تو اللہ کی قسم اس شوہر سے زیادہ بدبخت اس روئے زمین پر کوئی موجود ہے، کوئی نہیں کہ جس کے ذہن کے اندر ایسی خرابی آ جائے۔ تو یہ طلاقوں کی وجوہات ہیں جو آج معاشرے میں طلاق ہوتی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر کا جو ہے، مرد کا جو ہے اپنی بیوی کے خواہشات کو پورا نہ کرنا، یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج کل نوجوان جوانی میں اپنی جوانی کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے، شادی سے قبل اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے بعد ان کی جوانی رہی نہیں جاتی، باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا پھر کئی عورتیں ہوتی ہیں جو اس چیز کو بھی سہ کر اپنی ساری زندگی کاٹ لیتی ہیں، یا کئی عورتیں ہوتی ہیں جو طلاق لے لیتی ہیں، معاشرے میں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی طلاق ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان آپسی محبت پوری قائم نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ وجوہات ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، ہمارے گھروں کے اندر اگر ہم اپنی عورتوں کو بے جا تکلیف دے رہے ہوں، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو اگر ہم غلام بنا کر رکھ رہے ہیں، گھر کی نوکرانی سمجھ رہے ہیں، اور اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کو باہر نکلنے کے لیے، بے پردہ نکلنے کے لیے کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، تو پیارے دوستوں پھر ایسے گھر کے اندر خوشیاں آنا ذرا مشکل ہے، ایسے گھروں کے اندر خوشیاں آنا ذرا مشکل ہے۔ اور مردوں کے لیے خصوصی نصیحت کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو بے جا جو ہے اپنے ہاتھ کا استعمال کریں، یا بیوی کو گالی دیں، یا بیوی کو برا بھلا کہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اور خصوصاً عورتوں کے تعلق سے، عورت کو تو نہیں، اس لڑکی کو نہیں، لیکن اس کے بھائیوں کو، اس کے والدین کو یہ ضرور نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جو آج جو لڑکی والے ہیں، جو آج جن کے گھروں میں لڑکیاں موجود ہیں، ان کو یہ ضرور نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی صحیح انداز سے تربیت کرو۔
آج یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، تو ایک باپ یا گھر کا جو بھائی ہوتا ہے، لڑکی کا جو بھائی ہوتا ہے، جو لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے، لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے اپنے جو ہے شوہر کے، اپنے جو ہے داماد کے گھر پر، اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی چل، تجھے میں کھلا سکتی ہوں، تجھے میں پلا سکتا ہوں، تجھے میں پال سکتا ہوں، تمہارے اس بدبخت شوہر کی ضرورت نہیں ہے، ایسوں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ تو پیارے دوستو، اس میں رشتہ داری کو توڑنے میں والدین کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اگر تم جاؤ اور اپنے جو ہے اس داماد سے اپنی بیٹی کو چھین کر لے کر آ جاؤ، نہ کہ دونوں کے درمیان محبت قائم کرو، نہ کہ دونوں کو سمجھاؤ، نہ کہ دونوں کو جو ہے سکھاؤ کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اس کے بجائے اپنی بیٹی کو کہو کہ چلو تمہارا باپ زندہ ہے، تمہیں کھلا سکتا ہے، بھائی کہے تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی تمہیں پلا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، آؤ ہمارے گھر میں، تو اللہ کی قسم آپ اپنی ہی بیٹی کے گھر کو اجاڑنے میں سب سے بڑے دشمن شمار ہو رہے ہیں۔ آپ ہی کا ہاتھ سب سے بڑا ہے، جس کی وجہ سے تباہ و برباد پورا معاشرہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ آج اگر جو کوئی مرد اپنی بیویوں کو یہ سمجھے کہ آج گھروں میں جو عورتیں بیچاری بیویاں کام کرتی ہیں، اپنے داماد اپنے شوہر کا خیال، اور شوہر کے والد کا خیال، شوہر کی والدہ کا خیال، اور اس کے بعد بھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو سیدھا شوہر اپنی بیوی پر برس پڑتا، میری ماں کو دیکھ نہیں پاتے تو، میرے والد کی تم صحیح انداز سے دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، کہیں بھی پوری احادیث میں موجود ہے، پوری حدیث کی کتاب میں نہ قرآن میں موجود ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے والدین کو جو ہے خدمت کرے، کہیں بھی موجود نہیں۔ اگر ایک بیوی گھر میں آنے کے بعد اپنے ساس اپنے سسر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ کی قسم وہ بہت نیک کام کرتی ہے، بہت نیک کام کرتی ہے، ورنہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ جہاں بھی حدیث موجود ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور شوہر پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ تو اسی لیے بات یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر یہ تباہی بربادی کے جو اصل ضرورات ہیں اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور جب کبھی لڑائی آپس میں ہو جائے، آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، تو ایک کسی بزرگ نے یہ بات بتلائی تھی کہ ایک عورت پہنچی، کہا کہ میرا شوہر مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک نسخہ بتاتا ہوں، میرے پاس ایک تعویذ ہے، تمہیں دیتا ہوں، یہ تعویذ اپنے پاس رکھنا، اس کے بعد 1-2 مہینے کے بعد میرے پاس پھر آنا، اگر آ گئی اور اگر پھر بھی تمہیں طلاق ہونا ہے میں طلاق دلا دوں گا۔ تو کہا کیا وجہ؟ تو کہا کہ دیکھو یہ تعویذ ہے، اس کو لو، وہ کچھ موجود کوئی چیز موجود نہیں، صرف ایک کپڑا تھا بس۔ کہا لو، جب تمہارا شوہر تمہیں گالیاں دے اس چیز کو اپنے منہ میں رکھ لینا، اور جب اسے تم اپنے منہ میں رکھو گے تو تمہارا بات کرنا حرام ہے، ورنہ پھر یہ تعویذ اثر نہیں کرے، اسے اپنے منہ میں رکھ لو۔ اور یہی 2 مہینے کے بعد انہوں نے پوچھا، کہا کیا حالات ہیں؟ کہا ماشاء جو گھرانہ اچھا چل رہا ہے۔ بالکل یہی چیز، اگر آپ کی بیوی آپ پر برس پڑے خاموش، یہ نہیں کہ اپنی مردانگی ظاہر کریں، جب ماحول ٹھیک ہو جائے تب بات کریں، خاموش۔ یا آپ اپنی بیوی پر برس پڑے، بیویوں کو چاہیے خاموش، جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے تب بات کریں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے جس کی وجہ سے خاندان اچھے چلتے ہیں۔ تو یہی بعض باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمارے گھرانوں کو جنت نما بنا